جس نوجوان کے پاس اس کے سینے میں اس بات کی اگر وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے کہ میری شریعت کو مجھ سے چھینا جا رہا ہے، جس ضعیف ہمارے بزرگوں کے دھڑکتے ہوئے سینوں میں جن کی زندگیاں 70-75 سال کو پہنچ چکی ہیں، آج دل و دماغ میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہاں پر مجھ سے میری شناخت کو چھین لیا جائے گا؟ میری غیور ماں اور بہنیں آج اس سوچ اور فکر میں مبتلا ہے کہ کیا ہم سے ہماری پہچان اور ہماری شناخت کو ختم کر دیا جائے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ آج مرکزی حکومت جس کی قیادت وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں، وہ ہندوستان میں نہ صرف مسلمانوں پر یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہندوستان کے پلورلزم کو، ہندوستان کے سیکولرزم کو، ہندوستان کی ڈائیورسٹی کو ختم کرنے کا ایک منظم ارادہ کر چکے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کا نفاذ میرے بھائی صرف مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ تکلیف دہ بات ہندوستان کے ہر شہری کے لیے ہوگی جو ہندوستان کے سیکولرزم سے محبت کرتا ہے، جو ہندوستان کی ڈائیورسٹی کی عزت کرتا ہے۔ آج اسد الدین اویسی ان تمام غیور ہندوستانیوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ جاگو، آج وقت آیا ہے جاگنے کا۔ اگر آج تم اپنے آنکھ اور دل و دماغ کو کھول کر مرکزی حکومت کی سازش کو نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو آنے والی نسل تم ہم تمام کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ آنے والی نسل ہم سے سوال کر رہی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، دلتوں نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے، سب نے مل کر انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرایا، سب نے مل کر اپنی جانوں کو قربان کیا، سب نے مل کر جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کیا، سب نے مل کر انگریزوں کی لاٹھیوں کا شکار ہوئے، سب نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دیکھا۔ سن 57 کی جنگ آزادی کے مجاہدین، ممرا کے غیور نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اگر اللہ سن 57 کے ان مجاہدین کی روحوں کو آواز دے گا تو علامہ فضل خیر آبادی کی روح ممرا کے غیور نوجوانوں کو پکار رہی ہے کہ نوجوانوں، اس ملک کو آزاد ہم نے کیا اور اس لیے کیا اگر اللہ ان سن 57 کے جنگ آزادی کے مجاہدین کی روحوں کو آواز دے گا تو ان کی روحیں تم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریشمی رومال کی تحریک کا آغاز کیا تھا کہ جب ملک آزاد ہو جائے گا انگریزوں سے تو ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے، ہم شریعت پر چلیں گے، اس ملک کے سیکولرزم کو زندہ رکھیں گے۔ آؤ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہندوستان کے غیور ہندوستانیوں، اویسی تم سے بھی مانگ رہا ہے کہ بچا لو اس ملک کو بچانا ہے ایسی طاقتوں سے جو ہندوستان کے سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ لڑائی میری نہیں ہے، یہ لڑائی تمہاری نہیں ہے، یہ لڑائی جن کو بچانے کی نہیں ہے، یہ لڑائی شریعت کو بچانے کی لڑائی ضرور ہے، مگر یہ لڑائی ہندوستانی کو لڑنے کی ضرورت ہے، اس ہندوستانی کو لڑنے کی ضرورت ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو بچانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس ملک کی خوبصورتی تاج محل نہیں ہے، اس ملک کی خوبصورتی لال قلعہ نہیں ہے، اس ملک کی کوہستان قطب مینار نہیں ہے، یقیناً یہ ہمارے اسلاف کی یادگار کی نشانیاں ہیں جو پکار پکار کر تم سے کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سرزمین پر جہاں اور حکومت کی، تم نے اس سرزمین پر کسی پر ظلم نہیں کیا، مگر اس ملک کی پہچان، اس ملک کی خوبصورتی اس کا سیکولرزم ہے۔ اس خوبصورتی کو اگر بچانا ہے میرے بھائی تو اس ملک کو بچانا پڑے گا ایسی طاقتوں سے جو ہندوستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔
آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی مسلم عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو سے انصاف ہونا چاہیے. مرکزی حکومت نریندر مودی کی حکومت سپریم کورٹ میں اپنا کاؤنٹر ایفیڈیوٹ عائد ڈالتی ہے اور ڈال کر یہ کہتی ہے کہ مسلم عورتوں سے انصاف کرنا ہمارا مقصد ہے. مسلم خواتین کو ان کا مقام ملنا ہمارا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اگر تمہارا مقصد ہندوستان کے مسلمان عورتوں سے انصاف کرنا ہے تو میں اگر یہ بات کہوں گا تو یقیناً میری اس بات میں میری عزت دار ماں اور بہنوں کی حامی ہوگی. میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری آواز